अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट एक खूबसूरत सुबह के साथ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नो हो रही है और मुझे स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस मौसम को देखते हुए आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों से सर्दियों की बहुत ही ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूं। तो आज हम लोग तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों की कमर में दर्द, सर दर्द, हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग थके-थके रहते हैं इन उनके लिए ये बेस्ट फ़ार्मूला है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है और या जो ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करते हैं या बच्चों के इम्तिहान सर पे हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे दिमागी कमज़ोरी भी कम होती है, बालों और स्किन के जो नेल्स के प्रॉब्लम होते हैं, उन तमाम चीज़ों का हल इस एक रेसिपी में मौजूद है। और सब चीज़ों की जो क्वांटिटी होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिख दूँगी, आप लोग वो भी चेक कर लीजिएगा। और सबसे पहले मैंने सौंफ ली थी और उसे मैंने कूट लिया था क्योंकि उसमें जो तिनके होते हैं वो उसको जब आप खाते हुए पंजीरी को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खांसी भी लग सकती है और वो जो तिनके होंगे वो आपके दांतों में भी फँस सकते हैं। तो और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेनर की मदद से उसको छान लिया था और वो जो तिनके होंगे वो आपने देख लिए थे स्टार्टिंग में, वो फिर निकल गए थे। फिर उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून जो है देसी घी लिया है, खालिस देसी घी लेना है और उसमें मैंने ये गोंद डालनी है। गोंद के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ये जो है कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये पंजीरी जो है मैंने खुद इस्तेमाल करके देखी है। मैं पहले से नहीं खाती थी लेकिन मुझे खुद बैक का प्रॉब्लम हुआ है और मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं यहाँ पे भी डॉक्टर के पास गई, मैंने एक्स-रे करवाए और फिर मैं पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स के पास गई, मुझे इंजेक्शन भी लगे और मुझे पेन किलर भी दिए गए, मेडिसिन मैंने बहुत खाई, मेरे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा सिर्फ़ फ़र्क पड़ा है तो पंजीरी के साथ पड़ा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घोन को मैंने घी में पका लिया था और जब तक वो फूल नहीं जाए तो उसको तब तक पकाना है। जब वो फूल जाएगी तो उसको एक प्लेट में हम लोग निकाल देंगे। और मैंने एक पैन का यूज़ किया, फिर उसी पैन में मैंने जो है मखाने जो थे वो उसमें डाल दिए थे और मखानों को मैंने रोस्ट कर लिया था। फिर मखानों को मैंने निकाला और दोबारा से मैंने 2 टेबल स्पून जो है देसी घी लिया है और फिर उसके बाद मैंने उसमें नट्स डाल दिए थे और नट्स में मैंने इसमें बादाम डाले हैं, अखरोट डाले हैं, काजू डाला है, पिस्ता डाला है, ये नट्स मैंने इसमें डाले हैं। और ये जो सारी रेसिपी है इसको हम लोगों ने लो फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएँगे तो ये जो चीज़ें हैं जल भी सकती हैं। अब दोबारा से मैंने देसी घी लिया है और उसमें मैंने नारियल ऐड किया है और इस रेसिपी का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप नारियल को इस तरह कटा हुआ यूज़ करेंगे। जो पिसा हुआ नारियल मिलता है वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना क्योंकि उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नारियल स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत मुफ़ीद है और शुगर को कंट्रोल भी करता है और बीपी को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद ही फिर मैंने देसी घी लिया है और यहाँ पे मैंने इसमें पम्पकिन सीड ऐड कर दिए हैं। मुझे इसमें चारमगज़ को यूज़ करना था, जो खरबूजे के बीज होते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिले, मेरे पास नहीं थे, तो उसकी जगह पे मैंने फिर पम्पकिन सीड यूज़ किए हैं। अब दोबारा से हम लोग देसी घी ऐड करेंगे पैन में और मैंने इसमें किशमिश ऐड की है और किशमिश को भी हम लोग पकाएँगे, तब तक पकाएँगे जब तक वो फूल ना जाए, फिर हम लोग उसको निकाल देंगे। फिर उसी पैन में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी लिया है और फिर इसमें मैंने 2 कप सूजी को ऐड कर दिया है और सूजी को भी हम इसमें हल्का-हल्का भूनेंगे। और सूजी को आपने मीडियम से लो फ्लेम पे भूनना है और सूजी को भूनते हुए आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। और जब सूजी का कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा, तो उस स्टेज पे फिर हम इसमें 3 टेबल स्पून अलसी के बीज इसमें ऐड कर देंगे। अलसी के बीज को हम लोग इसीलिए इसमें ऐड करेंगे, अगर अलग से हम
اس کو بھونیں گے تو وہ جل بھی سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہم لوگوں نے سونف شروع میں ریڈی کر کے رکھی تھی وہ بھی ہم لوگ سوجی میں ہی ایڈ کریں گے۔ اور السی کے جو بیج ہیں اس کا استعمال ہم لوگ پنجیری میں کم ہی کریں گے، کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم لوگ مکس کر دیں گے اور پھر سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ پھر ہم ایک چاپر لیں گے اور چاپر میں جو میں نے تمام چیزیں روسٹ کی تھی ان کو میں چاپ کر لوں گی۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ناریل لیے ہیں اور ناریل کو میں چاپ کروں گی۔ پھر ناریل کو جب میں باریک پیس لوں گی تو اس میں یہ میں نے جو نٹس لیے تھے وہ ان کو ایڈ کر دوں گی، اور ان ساری چیزوں کو میں ایک ساتھ جو ہے پیس لوں گی۔ اور ان کو ساری چیزوں کو میں بہت باریک نہیں پیسوں گی، ان کو جو ہے پاؤڈر فارم میں آپ لوگوں نے نہیں پیسنا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو کس طرح پیسا ہے۔ پھر ہم گون لیں گے اور گون کو ہم لوگ الگ سے پیسیں گے، اور گون کو بھی بہت باریک آپ لوگوں نے نہیں پیسنا، اس کا پاؤڈر نہیں بنانا۔ پہلے جو میں نے نٹس کو پیسا تھا وہ بھی میں نے جو سوجی میں ایڈ کر دیے تھے، گون کو بھی جو میں نے پیسا تھا وہ بھی ان کو بھی میں نے سوجی میں ایڈ کر دیا ہے۔ یہاں پہ اب میں نے مکھانے لیے ہیں اور مکھانوں کو بھی ہم لوگ اس طرح پیسیں گے، اس کا بھی پاؤڈر نہیں بنائیں گے، اور اس کو اس طرح پیس کے یہ بھی میں نے سوجی میں اس کو ایڈ کر دیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو ہم لوگ مکس کر دیں گے بہت اچھی طرح سے۔ بادام اور کاجو جو ہے دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ کاجو میں بہت زیادہ وٹامنس ہوتے ہیں جو شوگر کے مریضوں کے لیے اور دل کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور خون کی کمی کو آپ کی پورا کرتی ہیں۔ اس میں جو ہم لوگوں نے اخروٹ ایڈ کیا ہے وہ آپ کے شوگر کو اور ہائی جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہیں۔ ان سب چیزوں کا اگر زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو اعتدال میں کھانا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ملے، آپ کے جسم کو فائدہ ملے۔ اس میں نے کشمش بھی ڈالی تھی اور کچھ میں نے جو نٹس تھے وہ ثابت رکھے تھے وہ بھی میں نے پنجیری میں ایڈ کر لیے تھے۔ اب ہم پنجیری کو تھوڑا سا میٹھا بنانے کے لیے بھی ہم لوگ قدرتی چیز ہی یوز کریں گے۔ یہاں پہ میں نے گڑ لے لیا تھا اور گڑ میں نے پھر پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر ہم پکائیں گے، اور پھر ہم اس کو پنجیری میں ایڈ کر لیں گے۔ میں نے اسٹینر کی مدد سے اس کو پنجیری میں ایڈ کیا تھا کہ اگر اس میں کوئی کچرا یا گند وغیرہ ہو تو وہ پنجیری کے اندر نہ جائے، اور پھر ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پنجیری میں نے مکھانے استعمال کیے ہیں جس کی طاقت گوشت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ عورتوں کے پوشیدہ جو امراض ہوتے ہیں ان کے لیے اور مردوں کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اچھا، پنجیری کا جو استعمال ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں کرنا، 2 ٹیبل اسپون یا دن میں 3 ٹیبل اسپون، 3 ٹیبل اسپون سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ پنجیری کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں ہر بندے کے لیے، اور نیولی مدر کے لیے اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ان کے لیے بہترین غذا ہے، ان کو یہ مست لینی چاہیے۔ پھر جی ہمارا پلان بن گیا کہ ہم لوگ باہر جا کے کچھ کھائیں گے، اور فرینڈس کے ساتھ پلان بنا تھا۔ اور یہاں پہ ہمارے میں ویڈیو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھا چکی تھی کہ یہاں پہ ہمارے پاس حلال برگر اوپن ہوا تھا، اس کا نام ہے کزن برگر۔ تو وہاں پہ پہلے ہم لوگوں نے چکن ٹینڈر اور فرائی وغیرہ تو کھائی تھی، کیونکہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے گئے تھے تو برگر ہم نے ٹرائی نہیں کیے تھے۔ تو ہمارا پلان بن گیا کہ چلیں آج ہم برگر ان کے ٹرائی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کزنس برگر پہ آئے تھے اور بہت ہی مزہ آیا تھا برگر کھا کے یہاں پہ، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ ان کے برگر ٹرائی کر رہے تھے، اور لٹل بٹ اسپائسی بھی تھے، اچھا لگ رہا تھا کھا کے، کیونکہ اگر ویسے آپ باہر سے برگر کھاتے ہو تو وہ اس میں اسپائسیز وغیرہ نہیں ہوتے، تو یہاں پہ ان لوگوں نے ہاٹ سوس اور جیلیپینیو وغیرہ یوز کی تھی، تو بہت اچھا لگا تھا ہمیں کھا کے۔ پھر جی یہاں پہ گیمز وغیرہ بھی تھی، تو ہمارا پلان بن گیا کہ ہم لوگ ادھر چلتے ہیں۔ اور ابھی اگر آپ جتنا بھی جلدی نکلو تو آؤٹ سائڈ بہت ڈارک ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ شاید 5:30 پہ گھر سے ہم لوگ نکلے تھے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ باہر کتنا اندھیرا ہو چکا تھا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے والنگ کے لیے، لیکن میرے ہسبینڈ کی جو بازو ہے اس میں پین ہو رہا تھا،
اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے بولنگ پھر یہاں پہ نہیں کھیلی تھی، کیونکہ وہ جو بال ہوتی ہے وہ بہت ہیوی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم لوگ تھوڑا گھومے پھرے، اور گھومنے پھرنے کے بعد تھوڑی بہت ہم لوگوں نے یہاں پہ گیمز وغیرہ کھیلی، اور ہم لوگوں نے انجوائے کیا، کیونکہ نیکسٹ ویک کے لیے اپنے آپ کو پھر دوبارہ سے اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو فریش کرنا پڑتا ہے۔ اور پہلے تو نہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ گیم وغیرہ کھیلی، لیکن فرسٹ ٹائم آئے تھے تو تھوڑا اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے تھوڑی ہم لوگوں نے گیمز وغیرہ کھیلی، ہم لوگ فرینڈس کے ساتھ آئے تھے۔ اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ فلی انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ لانگ ویکینڈ ہے تو یہاں پہ بچوں کا بھی آف تھا، تو ٹیوزڈے تک بچوں کا بھی آف ہے، تو بچے بھی فلی انجوائے کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہالیڈیز چل رہے ہیں، اور مدرس جو ہیں اور فادر جو ہیں وہ شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بچوں کو تو شاپنگ کرنا نہیں پسند ہوتا، ان کی تو یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، ان کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں، گیمنگ وغیرہ۔ تو بچے اپنا انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ یہ مال تھا، مال کے اندر ہی میسی بھی ہے، باسکوز بھی ہے، اور فوڈ کارٹ بھی تھا، اور یہ گیم کا بھی جو پلیس تھا وہ تھا، تو بچے ادھر آئے ہوئے تھے۔ تو گیمز میں ہی وہ بولنگ کی گیم تھی، تو میرے ہسبینڈ اور میں ہم دونوں پھر وہی کھیلنے لگے، اور ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا تھا یہاں پہ آ کے، بہت اچھا ہم لوگوں کو لگا تھا۔ میں نے کبھی پہلے اس ٹائپ کی کوئی بھی گیم وغیرہ ٹرائی نہیں کی تھی، اور یہ گاڑی چلانا بھی تھا، اور بائک والی بھی تھی، بہت ساری گیمز تھی، تو بائک والی بھی میں نے ٹرائی کی، گاڑی والی بھی ٹرائی کی، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے نہ کبھی بائک چلائی اور نہ ہمیں ان چیزوں کو آئیڈیا ہے، لیکن بہت اچھا لگا تھا، مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو گیا تھا ہمارا، اور اس طرح نکلنا چاہیے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے۔ اور کبھی کبھی آپ کو بچہ بھی بننا چاہیے، کیونکہ جو ریگولر روٹین ہوتی ہے آپ کی بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے، تو کبھی کبھی آپ کو سب کچھ بھلا کے اپنے لیے بھی تھوڑا بہت ٹائم نکالنا چاہیے، جو کہ ہم لوگوں نے کیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا ہمارے ساتھ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ، اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کامنٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔